بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے حالات آ جاتے ہیں جہاں اسے سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ کسی کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، کسی کو رزق کی پریشانی ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی کا کوئی کام رکا ہے، کسی نے کسی کے اپنوں سے چھوڑ دیا ہے اور کوئی اپنے ہی آنسوؤں میں لڑ رہا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں جا کر انسان اپنا ہر بوجھ ختم کر سکتا ہے۔ وہ جگہ ہے صرف سجدہ۔ جب پریشانی زمین پر ہوتی ہے تو انسان دنیا کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ رب جو تمہارے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو تم کسی انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ رب تمہاری وہ دعا بھی سنتا ہے جو صرف آنسوؤں کی زبان میں نکلتی ہے۔ کبھی سجدے کو صرف نماز کا ایک حصہ نہ سمجھنا۔ سجدہ صرف زمین پر سر رکھنے کا نام نہیں، سجدہ اپنے رب کے سامنے جھکنے کا نام ہے۔ سجدہ یہ کہنے کا نام ہے، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے۔ یا اللہ میں نہیں جانتا، تو سب جانتا ہے۔ یا اللہ میں راستہ نہیں دیکھ رہا، تو مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ اور یہی یقین انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے۔ تو پھر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر پوری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارے لیے کون نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ اور اگر پوری دنیا تمہارے حق میں ہو لیکن اللہ کی مدد شامل نہ ہو تو کون ہے جو تمہیں کامیابی دے سکتا ہے؟ سجدے میں اپنی بات اللہ کو بتاؤ۔ کبھی رات کو اکیلے نماز پڑھو، دنیا سے چھپ کر۔ فون ایک طرف رکھ دو، لوگوں کی باتیں ایک طرف رکھ دو، اپنی پریشانیاں ایک طرف رکھ دو اور سجدے میں جا کر بس اپنے رب سے بات کرو۔ کہو، یا اللہ تو جانتا ہے میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں۔ یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے۔ یا اللہ میں لوگوں سے امید لگا کر تھک گیا ہوں، اب صرف تجھ سے امید ہے۔ یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما، اور اگر بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے اور میرے لیے اس سے بہتر فیصلہ فرما۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہاری بات سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے جواب فوراً نہ آئے، لیکن خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ کبھی اللہ جواب کو تھوڑا دیر سے دیتا ہے، کبھی کسی نقصان کو تم سے دور کر دیتا ہے اور کبھی تم اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ جب دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے، یہاں ایک بات بہت اہم ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں میں نے بہت دعا کی لیکن میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو اپنے فیصلے کا پابند کر دیں۔ ہم مانگتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم خواہش دیکھتے ہیں، اللہ انجام دیکھتا ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں، اللہ کل اور آنے والے تمام دن دیکھتا ہے ہمارے لیے۔ کبھی جس چیز کے لیے تم رو رہے ہو وہی چیز اگر تمہیں مل جائے تو شاید تمہارے لیے نقصان بن جائے، اور اللہ تمہیں اس نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے ساتھ یہ بھی کہو، یا اللہ مجھے وہ عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہے، نہ کہ صرف وہ جو میں چاہتا ہوں۔ یہ جملہ دل میں عجیب سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر یقین کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے، بلکہ یقین یہ ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، پھر نتیجہ اللہ کے حوالے۔ تم کام تلاش کرو، محنت کرو، دعا کرو، دروازے کھٹکھٹاؤ، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ، کیونکہ انسان سبب ہے، اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ رزق کا مالک تو اللہ ہے، عزت کا مالک بھی اللہ ہے اور شفا کا مالک بھی اللہ ہے۔ مشکل آسان کرنے والا بھی اللہ ہے اور بند دروازے کھولنے والا بھی اللہ ہے۔ کبھی رات کے آخری حصے میں اٹھ کر دیکھو، جب دنیا سو رہی ہو، کوئی تمہیں دیکھنے والا نہ ہو، تم وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر سجدے میں چلے جاؤ۔ وہاں اپنے رب سے بات کرو، اپنے آنسو دکھاؤ اللہ کو۔ اگر الفاظ نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی آنسو بھی دعا ہوتے ہیں۔ تم صرف اتنا کہہ دو، یا اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں یا آ گئی ہوں، یا اللہ مجھے سنبھال لے، یا اللہ میرے دل کو سکون دے دے، یا اللہ مجھے اپنے قریب کر لے۔ یقین کرو، اپنے رب کے سامنے جھکنے والا انسان کبھی بھی اکیلا نہیں ہوتا۔ تمہاری پریشانی تمہاری پہچان نہیں۔ اگر آج تم پریشان ہو تو نہیں کہ تمہاری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ اگر آج تمہارے پاس پیسہ کم ہے تو یہ تمہاری پوری کہانی نہیں ہے۔ اگر آج تمہاری دعا پوری نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ اگر آج راستے بند ہیں تو ممکن ہے اللہ تمہیں کسی نئے راستے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بس ایک چیز مت چھوڑنا، اللہ سے تعلق، نماز مت چھوڑنا، دعا مت چھوڑنا، سجدہ مت چھوڑنا، اللہ پر یقین تو کبھی بھی مت چھوڑنا۔ ایک دن تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تم اپنی پرانی زندگی کو دیکھو گے اور کہو گے، یا اللہ اب مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ میں نے تو اس وقت میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی۔ تم کہو گے، یا اللہ میں اس وقت جس چیز کے لیے رو رہا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ وہ مجھے نہیں ملی، کیونکہ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو بھی اللہ پر یقین رکھو۔ یا اللہ مجھے نہیں معلوم آگے کیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین دل کو مضبوط کرتا ہے۔